السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طرح خوشحال رکھے، آمین۔ فتاوی دیوبند 786 یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ میرے دوستو، جناب معین الدین صاحب چترویدی بستوی یوپی انڈیا سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ آئیے پہلے ان کے سوال کو دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم علماء دیوبند کے فتوے کا رخ کریں گے۔ وہ لکھتے ہیں، السلام علیکم، اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو نماز جنازہ پر اجرت لینا اور دینا کیسا ہے؟ نمبر 2، نماز کی حالت میں ازار تہبند ٹخنوں سے نیچے کرنا اور تہبند کو فولڈ کر کے نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ معین الدین چترویدی بستوی یوپی انڈیا۔ اب آئیے ترتیب وار علماء دیوبند کے فتوے کو دیکھ لیتے ہیں۔ سوال، میرا سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ کی امامت پر اجرت یا ہدیہ لینا دینا شرعی لحاظ سے کیسا ہے؟ جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل یہ ہے کہ عبادات پر اجرت لینا جائز نہیں، لیکن متاخرین نے ضرورت کی وجہ سے بعض طاعات کو مستثنیٰ کیا ہے۔ نماز جنازہ کی امامت اس میں شامل نہیں ہے، لہٰذا نماز جنازہ کی امامت پر اجرت لینا جائز نہیں، اور ایسے موقع پر ہدیہ بظاہر اجرت ہی کے حکم میں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ اب آئیے سوال نمبر 2 کو جان لیتے ہیں۔ سوال، میرا ایک دوست جمعہ بریلوی مسلک کی مسجد میں پڑھتا ہے، وہاں امام صاحب ہر جمعہ میں نماز کھڑی ہونے کے بعد اعلان کرتے ہیں اور یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جو شلوار یا پینٹ کے پائنچے موڑے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، اور جو آستین اوپر رکھے گا یا شلوار نیچے سے موڑے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ آیا ایسی کوئی بات قرآن و حدیث میں ہے؟ جواب، شلوار کے پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھنا بقصد تکبر حرام اور بلا قصد تکبر مکروہ تحریمی یعنی ناجائز ہے۔ اگر غیر ارادی طور پر کبھی شلوار کا پائنچہ ٹخنوں سے نیچے لٹک جائے تو معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر ایسا کرنا یا شلوار ہی ایسی بنانا کہ پائنچہ ٹخنوں سے نیچے لٹکتا رہے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے اور یہ متکبرین کی علامت ہے۔ اور جب یہ فعل ہی متکبرین کی علامت ہے تو پھر یہ کہہ کر ٹخنوں کو چھپانا کہ نیت میں تکبر نہیں تھا شرعاً درست نہیں ہے، اور ٹخنوں کو ڈھانکنا نماز اور غیر نماز ہر حال میں ممنوع ہے، اور نماز میں اس کی حرمت مزید شدید ہو جاتی ہے، لہٰذا ایسا لباس ہی نہ بنایا جائے جس میں ٹخنے ڈھکتے ہوں۔ فقہائے کرام نے ایسا لباس سلوانے کو مکروہ لکھا ہے جس میں مرد کے ٹخنے چھپ جاتے ہوں، اور ایسا لباس ہونے کی صورت میں نماز شروع کرنے سے پہلے شلوار یا پینٹ وغیرہ کو اوپر سے موڑ لینا چاہیے، ورنہ کم از کم نیچے سے موڑ لے۔ اس طرح کرنے سے اس گناہ سے نجات مل جائے گی جو شلوار وغیرہ کو نماز کے اندر ایسے ہی چھوڑ دینے سے ہوتا ہے۔ جو حضرات نماز میں شلوار یا پینٹ وغیرہ موڑنے سے منع کرتے ہیں اس کی 2 وجہیں ہو سکتی ہیں، لیکن دونوں کے سمجھنے میں غلط فہمی معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 1، ایک حدیث شریف میں نماز میں کپڑوں کے سمیٹنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن حدیث میں وارد ممانعت کا تعلق غیر ضروری طور پر یا مٹی سے بچنے کے لیے نماز کے دوران کپڑے سمیٹنے سے ہے۔ نماز سے پہلے یا نماز کے دوران ایک حکم شرعی کو ادا کرنے کے لیے یعنی ٹخنوں کو کھلا رکھنے کے لیے کپڑے سمیٹنا اور موڑنا اس حدیث کے مفہوم میں داخل نہیں۔ نمبر 2، فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ ایسے لباس میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے جو لباس مہذب اور شریفانہ مجالس میں نہ پہنا جا سکے، کیونکہ نمازی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اس لیے اس کا لباس مہذب و شائستہ اور صلحہ کا لباس ہونا چاہیے، جبکہ شلوار یا پینٹ کو نیچے کی جانب سے موڑنے کی صورت میں وضو و حیات غیر مہذب ہو جاتی ہے، لہذا پاؤں کی جانب سے موڑنے میں کراہت ہوگی۔ لیکن اس کی وضاحت گزشتہ سطور میں ہو چکی ہے کہ فقہائے کرام نے ایسا لباس سلوانا ہی مکروہ قرار دیا ہے جس میں پائنچے ٹخنوں سے نیچے ہو۔ اولاً لباس ہی شریعت کے مطابق سلوایا جائے، ثانیاً شلوار یا پینٹ پاؤں کی جانب سے موڑنے میں لباس کی حیت تبدیل ہونے سے جو کراہت آتی ہے وہ کراہت تنزیہی ہے، جبکہ ٹخنے ڈھانپنا مکروہ تحریمی یعنی ناجائز ہے، لہٰذا اگر کسی کی شلوار وغیرہ لمبی ہو تو اسے اوپر یا نیچے کی جانب سے موڑ دینا چاہیے، کیونکہ ٹخنے ڈھکنے کی کراہت تحریمی اور شدید ہے جو حکم کے اعتبار سے ناجائز ہے۔ اس کے مقابلے میں شلوار یا پینٹ کو نیچے کی جانب سے فولڈ کرنے کی کراہت کم ہے، اس لیے شلوار یا پینٹ لمبی ہو تو نماز سے پہلے اسے فولڈ کر لینا چاہیے۔ بہرحال حکم یہی ہے کہ اگر کسی کی شلوار یا پینٹ لمبی ہو تو نماز سے پہلے ہی اسے موڑ لینا چاہیے، اور اگر پہلے نہ موڑ سکے یا نماز کے دوران وہ نیچے ہو جائے تو نماز کے دوران شلوار وغیرہ کو ایک ہاتھ سے ایک ہی دفعہ موڑ لینے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔
अलबत्ता दौरान नमाज झुककर पैंट या सलवार वगैरह पायती की जानिब से मोड़ लेना अमल कसीर है, जिससे नमाज फासिद हो जाती है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जामिया उलूम इस्लामिया बन्नौरिया टाउन। उम्मीद है कि आप लोग मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे और उलमाए देवबंद का फतवा भी सुन लिए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर के आप इस वीडियो के मुताल्लिक जो है अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए। तब तक आप हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।